اس رات اگر میں نے دروازہ نہ کھولا ہوتا تو شاید میری بہن کا گھر آج بھی آباد ہوتا۔ یہ جملہ سائمہ نے پولیس اسٹیشن کے باہر بیٹھے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ ساتھ بیٹھی عورت بھی چونک گئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے اور سامنے سڑک پر گزرتی گاڑیوں کو وہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ہر گاڑی اپنے ساتھ اس کی زندگی کا کوئی ٹکڑا لے گئی ہو۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ایک ہنستا بستا گھر جہاں ہر وقت بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، چند لمحوں کی خاموشی اور ایک غلط نیت کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ اور سب سے دردناک بات، گھر توڑنے والا کوئی غیر نہیں تھا، وہی شخص تھا جسے سائمہ بہنوئی کہہ کر عزت دیتی تھی۔ یہ کہانی ہے سائمہ کی، ایک معصوم، خاموش اور خواب دیکھنے والی لڑکی کی، جو اپنی بڑی بہن مریم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ مریم کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کا شوہر فہد بظاہر بہت شریف، نرم مزاج اور ذمہ دار انسان لگتا تھا۔ پورے خاندان میں لوگ اس کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ مریم بہت خوش قسمت ہے، ایسا شوہر ہر کسی کو نہیں ملتا، محلے کی عورتیں اکثر یہی کہا کرتی تھیں، اور واقعی شروع میں سب کچھ بالکل ویسا ہی لگتا تھا۔ فہد ہمیشہ مریم کا خیال رکھتا، بچوں کو وقت دیتا، گھر والوں کی عزت کرتا۔ سائمہ جب بھی اپنی بہن کے گھر آتی، فہد اسے اپنی چھوٹی بہن کہہ کر بلاتا، لیکن بعض لوگ چہرے پر شرافت کا ایسا نقاب پہنتے ہیں کہ حقیقت پہچانتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ وہ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، سائمہ کے کالج بند تھے اور مریم نے ضد کر کے اسے اپنے گھر بلوا لیا تھا۔ کچھ دن میرے پاس رہ جا، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ سائمہ مان گئی۔ پہلے چند دن سب ٹھیک رہا، گھر میں ہنسی مذاق، رات گئے تک باتیں، بچوں کی شرارتیں، ہر چیز عام تھی۔ لیکن پھر سائمہ نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کرنا شروع کر دی۔ فہد کی نظریں، پہلے وہ صرف بات کرتا تھا، اب خاموشی سے گھورتا رہتا، کبھی ضرورت سے زیادہ تعریفیں کرتا، کبھی موقع ڈھونڈ کر اکیلے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ سائمہ کو بے چینی ہونے لگی۔ ایک دن وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک فہد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ سائمہ چونک گئی، اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ بہنوئی مریم باجی بلا رہی ہوں گی۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر اس دن پہلی بار اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتی رہی، کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان پر بادل جمع ہو رہے تھے، ہوا میں عجیب گھٹن تھی۔ سائمہ بار بار سوچ رہی تھی کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے، نہیں بہنوئی ایسے نہیں ہو سکتے، اس نے خود کو تسلی دی۔ مگر اگلے دن ایک اور واقعہ ہوا۔ مریم بچوں کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی، سائمہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، فہد اندر آیا۔ سائمہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جی بہنوئی۔ فہد نے دروازہ بند کر دیا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی۔ سائمہ کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ مجھے امی کو فون کرنا ہے۔ وہ باہر جانے لگی تو فہد نے راستہ روک لیا۔ نہیں، تمہیں پتہ بھی ہے جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ سائمہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ بہنوئی اللہ کے لیے آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فہد چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ہنسنے لگا۔ ارے پاگل، مذاق کر رہا تھا، اور وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ لیکن سائمہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مذاق نہیں تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلے دن اپنے گھر واپس چلی جائے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ خوفناک رات لکھ رکھی ہے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، رات یہ تقریباً 12 بج رہے تھے، بجلی بار بار جا رہی تھی۔ مریم بچوں کو سلانے میں مصروف تھی، جبکہ فہد خاموشی سے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ سائمہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آہستہ سے دروازے کا ہینڈل ہلا۔ سائمہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون؟ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا اور سامنے فہد کھڑا تھا۔ سائمہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ بہنوئی اس وقت فہد خاموشی سے اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ سائمہ پیچھے ہٹنے لگی۔ پلیز باہر جائیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں عجیب جنون تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، تم نہیں جانتی، بس کریں۔ سائمہ تقریباً رو پڑی۔ آپ میری بہن کے شوہر ہیں، مگر بعض لوگ جب اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں تو انہیں رشتے، عزت اور حلال حرام کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس رات سائمہ نے بہت کوشش کی کہ معاملہ وہیں ختم ہو جائے، مگر فہد اپنی حد پار کر چکا تھا، اور جب ایک انسان اپنی نیت کی گندگی میں اندھا ہو جائے تو وہ صرف دوسروں کی عزت نہیں، اپنا گھر بھی تباہ کر دیتا ہے۔ صبح جب مریم نے سائمہ کو دیکھا تو وہ خاموش تھی، اتنی خاموش کہ جیسے اس کی آواز کہیں کھو گئی ہو۔ سائمہ خیریت تو ہے نا؟ سائمہ نے نظریں جھکا لیں اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، وہ آنسو جو ایک بہن کے گھر کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والے تھے۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر آتے ہی کئی رشتوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، بارش رک چکی تھی، مگر گھر کی فضا میں عجیب بوجھل بند تھا۔ مریم بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، جبکہ سائمہ خاموشی سے صوفے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری طرح جاگنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات سوچ رہی تھی، اگر میں سچ بتا دوں تو، اور ہر بار دل سے ایک ہی جواب آتا، باجی ٹوٹ جائیں گی۔ اسی خوف نے اس کی زبان بند کر دی۔ فہد اسے
रहा था, ऐसे घूर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कभी बच्चों के साथ हंस रहा था, कभी मरियम से आम बातें कर रहा था, लेकिन जब भी इसकी नज़र साइमा पर पड़ती, साइमा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ जाती। इसे पहली बार एहसास हुआ कि बाज़ लोग गुनाह करने के बाद शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि और ज़्यादा बेखौफ हो जाते हैं। साइमा तबीयत ठीक नहीं। मरियम चाय का कप लेकर इसके पास बैठी। साइमा ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। जी बस सर में दर्द है। मरियम ने इसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ये सुनते ही साइमा की आंखें भर आईं। इसका दिल चाहा सब कुछ बता दे, चीख चीख कर बता दे कि जिस शख्स को मरियम अपनी ज़िंदगी समझती है वही इसके एतमाद का कातिल बन चुका है। मगर फिर इसने मरियम के बच्चों को देखा और खामोश हो गई। इसी दिन दोपहर को साइमा ने घर जाने की जिद कर दी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मरियम ने हैरत से पूछा। अम्मी याद आ रही हैं। ये झूठ कहते हुए इसका गला भर आया। फाहद दौड़ खड़ा खामोशी से सब सुन रहा था। इसकी आंखों में अजीब सा खौफ भी था और गुस्सा भी। शायद वो समझ गया था कि साइमा अब इससे दूर रहना चाहती है। शाम को फाहद साइमा के पास आया जब मरियम बच्चों को नहला रही थी। कल रात की बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। साइमा के हाथ कांप गए। आपको शर्म आनी चाहिए। फाहद ने फ़ौरन इधर उधर देखा। आवाज़ नीची रखो। क्यों, डर लग रहा है क्या? ये पहली बार के था कि साइमा हिम्मत करके इसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। फाहद का चेहरा सख्त हो गया। तुम नहीं जानती, अगर मरियम को पता चला तो घर बर्बाद हो जाएगा। साइमा की आंखों से आंसू निकल आए। घर आपने खराब किया है, मैंने नहीं। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए फाहद खामोश हो गया और फिर धीमी आवाज में बोला, गलती हो गई, मगर बाज़ गलतियां सिर्फ माफ़ी से ख़त्म नहीं होती। कुछ गलतियां ज़िंदगी भर पीछा करती हैं। रात को साइमा अपना सामान पैक कर रही थी कि अचानक मरियम कमरे में आई। सच सच बताओ, बात क्या है? साइमा चौंक गई कि क्या मतलब? मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम कुछ छुपा रही हो। साइमा की सांसें तेज होने लगी। वो जानती थी कि सब बता दे मगर वो चाहती थी कि सब बता दे, मगर ज़बान जैसे पत्थर हो गई थी। कुछ नहीं बाजी। मरियम ने इसके हाथ पकड़ लिया। क्या फाहद ने कुछ कहा है तुम्हें? ये सुनते ही साइमा के दिल की धड़कन रुक सी गई। इसने फ़ौरन हाथ छुड़ा लिया। नहीं नहीं बाजी। मगर इसकी घबराई हुई आवाज़ ने मरियम के दिल में पहला शक पैदा कर दिया। इसी रात मरियम पानी लेने किचन में गई तो इसने देखा कि फाहद मोबाइल पर किसी से धीमी आवाज़ में बात कर रहा है। वो अगर बोल गई तो मसला हो जाएगा। मरियम दरवाजे के पीछे रुक गई। कौन बोल गया था? इसके दिल में अजीब खौफ पैदा हुआ। फाहद ने जैसे ही मरियम को देखा फ़ौरन कॉल बंद कर दी। किससे बात कर रहे थे? ऑफिस का काम था। फाहद ने नज़रें चुरा ली। ये पहला मौका था जब मरियम को अपने शोहर की आंखों में झूठ नजर आया। अगली सुबह साइमा अपने घर वापस आ गई, मगर वो पहले वाली साइमा नहीं रही थी। वो कमरे में बंद रहने लगी, हंसना छोड़ दिया। रातों को डर कर जाग जाती। इसकी माँ कई बार पूछती, बेटा सब ठीक है क्या? और हर बार वो बस इतना कहती, जी, मगर अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। इधर मरियम भी बेचैन रहने लगी और इसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा इससे छिपाया जा रहा है। एक दिन इसने फाहद का मोबाइल उठाया और वहीं इसकी नज़र एक ऐसे मैसेज पर पड़ी जिसने इसके कदमों तले ज़मीन खींच ली। साइमा को समझाओ, अगर इसने बात की तो सब बर्बाद हो जाएगा। मरियम के हाथ कांपने लगे। ये क्या है? इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने फ़ौरन साइमा को फ़ोन मिलाया, मगर फ़ोन बंद था। और इसी लम्हे मरियम को पहली बार एहसास हुआ कि शायद इसके अपने घर की दीवारों के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे जानने के बाद वो कभी पहले जैसी नहीं रह सकेगी। उस रात मरियम ने फैसला कर लिया कि वो अब हर कीमत पर हकीकत जानेगी, चाहे इसके बाद इसकी दुनिया ही क्यों ना बिखर जाए। औरत जब पहली बार अपने शोहर पर शक करती है तो सबसे पहले इसका दिल मरता है। रात के 2 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर मरियम की आंखों में नींद का नाम नहीं था। फाहद इसके बराबर में सुकून से सो रहा था, जैसे इसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ही ना हो। मगर मरियम के दिल में तूफान चल रहा था। वो बार बार मोबाइल में वही मैसेज पढ़ रही थी, साइमा को समझाओ, अगर इसने बात की तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये इसके सुकून, इसके एतमाद और इसके रिश्ते पर लगा पहला ज़ख्म था। मरियम आयसा से बेड से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी, मगर इसके माथे पर पसीना था। या अल्लाह, मेरा वहम गलत हो। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि हकीकत वैसी ना हो जैसा इसका दिल डर रहा है, क्योंकि बाज़ हकीकतें इंसान को ज़िंदा रखते हुए भी अंदर से मार देती हैं। सुबह होते ही मरियम ने साइमा के घर जाने का फ़ैसला कर लिया। फाहद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब मरियम ने अचानक कहा, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। फाहद चंद लम्हों के लिए रुका। क्यों? बस साइमा की तबीयत थी पूछने। फाहद के चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया। मैं शाम को ले आऊँगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं, मरियम ने पहली बार सख्त लहजे में जवाब दिया। फाहद खामोश हो गया, मगर इसकी आंखों में वाज़िया बेचैनी थी। साइमा अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाज़ा खुला। बाजी आप? मरियम ने इसे गौर से देखा। चंद दिनों में ही इसका चेहरा मुरझा गया था। आंखों के नीचे स्याह हल्के, होंठ खुश्क, आवाज़ बुझी हुई। ये वो साइमा नहीं थी जो हर वक्त हंसती रहती थी। मरियम का दिल कांप गया। सच बताओ,
کیا بات ہے؟ سائمہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ کچھ نہیں، جھوٹ مت بولو، یہ پہلی بار تھا کہ مریم نے اس پر اونچی آواز میں بات کی تھی۔ سائمہ سہم گئی۔ باجی، مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فہد نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی ہے کیا؟ یہ جملہ سنتے ہی سائمہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم کا دل ڈوب گیا۔ کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی آپ کا گھر ٹوٹے، سائمہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس رات بہنوئی میرے کمرے میں آئے تھے۔ مریم کی سانس رک گئی۔ دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ انہوں نے میری عزت کا خیال نہیں رکھا باجی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ مریم دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی۔ فہد ایسا نہیں کر سکتا، وہ بہت شریف تھا۔ تم خوش قسمت ہو۔ یہ سب جملے اب اس کے دل پر طنز لگ رہے تھے۔ سائمہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو نہ بتاؤں، مگر میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کھوپ دیا ہو۔ شوہر کا دھوکہ صرف ایک عورت کو نہیں توڑتا، وہ اس کے اعتماد، اس کی پہچان اور اس کے سکون کو بھی مار دیتا ہے۔ اسی وقت مریم کے موبائل پر فہد کی کال آئی۔ اسکرین پر اس کا نام دیکھتے ہی مریم کے اندر آگ برک اٹھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کہاں ہو تم؟ فہد کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مریم نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، وہی سچ سن رہی ہوں جو تم نے مجھ سے چھپایا۔ دوسری طرف اچانک خاموشی چھا گئی۔ مریم میری بات سنو۔ اب کیا سناؤ گے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ جو شخص اپنی سالی کو بہن کہہ کر عزت نہ دے سکا، وہ شوہر کیسا ہوگا؟ فہد کی سانسیں تیز ہو گئی۔ غلطی ہو گئی، غلطی۔ مریم تقریباً چیخ پڑی۔ غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو۔ تم نے تو اعتماد مار دیا۔ شام تک پورے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ مریم واپس اپنے گھر تو آ گئی، مگر اب وہ گھر اسے اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر دیوار اسے دھوکہ دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر چیز اسے یاد دلا رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے سب سے زیادہ یقین کیا، وہی اس کے یقین کا قاتل نکلا۔ رات کو فہد گھر آیا تو مریم خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مریم پلیز میری بات سنو، ایک سوال کا جواب دو۔ مریم نے سر اٹھایا۔ اگر سائمہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تب بھی یہی کرتے؟ فہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی ہی اس کی حقیقت تھی۔ اسی لمحے مریم نے اپنی الماری کھولی اور کپڑے بیگ میں ڈالنے لگی۔ فہد گھبرا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ مریم بچوں کا سوچا۔ مریم رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ میں ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں، مگر ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو رشتوں کی حرمت بھول جائے۔ فہد پہلی بار واقعی ڈر گیا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اپنی ایک گندی خواہش کی وجہ سے وہ صرف عزت ہی نہیں، پورا گھر بھی کھونے لگا ہے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلی صبح ایک ایسا راز سامنے آنے والا تھا جو سب کو ہلا کر رکھ دے گا۔ گناہ چھپانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بول دیتا ہے، مگر سچ صرف ایک بار سامنے آئے تو سب کچھ جلا دیتا ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج قبرستان جیسا لگ رہا تھا۔ مریم پوری رات نہیں سوئی تھی۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ سب کچھ بھلا کر خاموش ہو جائے، یا پھر سچ کا سامنا کرے، چاہے اس کے بعد اس کی زندگی بدل جائے۔ اور سب سے مشکل بات، ان دونوں راستوں میں درد ہی درد تھا۔ فہد ڈرائنگ روم میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور کانپتے ہاتھ بتا رہے تھے کہ اسے اپنی غلطی کی شدت سمجھ آنے لگی تھی، لیکن بعض اوقات احساس بہت دیر سے آتا ہے، اتنی دیر سے کہ تباہی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں۔ مریم اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا یہ پہلی بار تھا؟ فہد چونک گیا کہ کیا مطلب؟ میرے سوال کا جواب دو۔ مریم کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فہد نظریں جھکا گیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی اور پھر فہد نے آہستہ سے کہا، میں پہلے بھی سائمہ کو پسند کرتا تھا۔ یہ سنتے ہی مریم کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یا اللہ! اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تب سے۔ فہد کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب شاید فہد کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، فہد نے پہلی بار مانا، اور یہی میری سب سے بڑی سزا بن گئی۔ مریم ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی درد سے بھری ہوئی تھی۔ سزا؟ ابھی تم نے سزا دیکھی ہی کہاں ہے؟ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں اور سائمہ کھڑی تھیں۔ سائمہ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ فہد سامنے آیا تو انہوں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم نے تمہیں بیٹا سمجھا تھا۔ فہد خاموش کھڑا رہا۔ اور تم نے یہی صلہ دیا؟ گھر کی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ سائمہ ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی، میری وجہ سے باجی کا گھر ٹوٹ گیا، مگر حقیقت یہ تھی گھر سائمہ کی وجہ سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، مگر گھر اس دن ٹوٹ گیا تھا جس دن فہد نے رشتے کی حرمت بھلا دی تھی۔ مریم کی ماں نے سخت لہجے میں کہا،
آج کے بعد میری بیٹیوں سے دور رہنا۔ فہد نے پہلی بار ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دیں۔ معافی؟ وہ غصے سے بولی، تم نے صرف ایک لڑکی کا اعتماد نہیں توڑا، دو بہنوں کی زندگی خراب کر دی ہے۔ اس لمحے مریم نے ایک فیصلہ کر لیا، میں کچھ دن بچوں کے ساتھ امی کے گھر جا رہی ہوں۔ فہد فوراً اس کے قریب آیا، پلیز مت جاؤ، میں بدل جاؤں گا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ چیزیں ٹوٹنے کے بعد پہلے جیسی نہیں ہوتی فہد۔ بچے حیران کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا معصومیت سے بولا، ماما آپ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ سنتے ہی مریم ٹوٹ گئی، اس نے فوراً بچے کو گلے لگا لیا، رونے لگی۔ بعض اوقات بڑوں کی غلطیوں کی سزا معصوم بچوں کو بھی ملتی ہے۔ مریم گھر چھوڑ کر جا رہی تھی، فہد دروازے پر کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وقت واپس آ جائے، وہ رات کبھی نہ آئے، وہ غلط قدم کبھی نہ اٹھے، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی رات فہد گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، ہر کمرہ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ مریم کی ہنسی، بچوں کی آوازیں، سائمہ کی خاموشی نظریں، سب اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ انسان جب حرام خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو آخر میں اس کے ساتھ صرف تنہائی آتی ہے۔ لیکن کہانی میں ابھی ایک اور موڑ باقی تھا، کیونکہ اگلے دن فہد کو ایک ایسی خبر ملنے والی تھی جس کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی تھی۔ کچھ فیصلے انسان نہیں کرتے، وقت خود ان کے انجام لکھ دیتا ہے۔ فہد پوری رات جاگتا رہا، گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں شور تھا، ایسا شور جو صرف ضمیر سن سکتا تھا۔ دیواروں پر لگے خاندانی تصویریں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے سوال کر رہی ہوں، اب خوش ہو؟ صبح کے قریب اس کا فون بجا، ایک انجان نمبر تھا۔ ہیلو فہد صاحب، جی کون؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی، میں ڈاکٹر ساجد بول رہا ہوں، مریم آپ کی اہلیہ ہے نا؟ فہد کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ جی کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ ایک لمحہ خاموشی، اور پھر وہ جملہ جو اس کی پوری دنیا ہلا گیا، انہیں ہسپتال لایا گیا، بہت زیادہ ذہنی دباؤ اور شدید گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ مریم، اس کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلا۔ وہ بغیر سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر بھاگا۔ ہسپتال کی راہداری میں ہر قدم اس کے دل پر پڑ رہا تھا۔ وہ وارڈ کے باہر پہنچا تو مریم کی ماں پہلے سے وہاں موجود تھی، ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے فہد کو دیکھا وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فہد کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ تمہارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے شاید اب وہ خود بھی تیار نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ میں سے مریض کے قریبی کون ہے؟ میں شوہر ہوں، فہد آگے بڑھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، انہیں شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے، ابھی وہ بات نہیں کر پا رہی، انہیں مکمل آرام اور سپورٹ کی ضرورت ہے۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اندر جا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کچھ دیر دیکھا، پھر اجازت دے دی۔ کمرے میں سفید روشنی تھی، مریم بستر پر لیٹی تھی، چہرہ پیلا، آنکھیں بند اور ہاتھ میں آئی وی لگی ہوئی۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر کی جان تھی آج خاموش پڑی تھی۔ فہد آہستہ سے قریب گیا۔ مریم، کوئی جواب نہیں آیا، پلیز آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں جانتا ہوں میں نے سب کچھ خراب کیا ہے۔ مریم کی پلکیں ہلکی سی ہلیں اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، لیکن ان آنکھوں میں وہ مریم نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ خالی تھی، جیسے اندر کچھ بچا ہی نہ ہو۔ فہد نے روتے ہوئے کہا، میں نے سب کھو دیا، اپنا گھر، اپنی عزت، تمہیں۔ مریم نے کمزور آواز میں کہا، تم نے مجھے نہیں میرے اعتماد کو مارا ہے فہد۔ یہ جملہ فہد کے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد مریم نے ایک اور بات کہی، سائمہ کہاں ہے؟ فہد چونک گیا۔ وہ ٹھیک ہے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ سن کر فہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غلطی صرف ایک نہیں تھی، غلطی اس کی نیت تھی، اس کی سوچ تھی اور اس کا انتخاب تھا۔ اسی دن شام کو فہد گھر واپس آیا، مگر گھر اب گھر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک خالی عمارت تھی، بچوں کے کھلونے بکھرے تھے، مریم کی چپل دروازے کے پاس ویسے ہی پڑی تھی، مگر آواز نہیں تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ دولت، طاقت یا خواہشات انسان کو کچھ بھی دے سکتی ہیں، مگر اگر رشتے کھو جائیں تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا، مریم کی طرف سے صرف ایک لائن تھی، میں بچوں کی خاطر شاید معاف کر دوں، مگر پہلے جیسا کچھ بھی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ فہد نے فون سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہانی یہاں آ کر ایک سچ بتاتی ہے، رشتے توڑنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے، مگر جوڑنے کے لیے پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ غلط خواہشات وقتی ہوتی ہیں، مگر ان کے نتائج ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔